زارا کی رگوں میں خون منجمد ہوا تھا۔ علیحا پلیز ڈونٹ، تمہیں زندہ رہنا ہے، ہر حال میں تم یہ نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ علیحا کی آکسیجن ماسک کے پیچھے اکھڑتی سانسیں دیکھتے اس نے کہا تھا، اور والہانہ اس کے چہرے پر اپنا چہرہ ٹکایا تھا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی پڑھی تھی اس نے اس کے کان کے پاس۔ یا اللہ پاک حفاظت فرمانا میری ننھی جان کی۔ زارا امل نے آتے اسے دیکھتے پیچھے سے ہک کیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ روتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اس کے ساتھ اندر آتے سنان کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ زارا درید کو صحیح سلامت دیکھ کر امل، علیحا، اس نے علیحا کے بال پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ سنان ڈاکٹروں کو بلاؤ، مانیٹر سکرین دے کر امل کے رنگ اڑے تھے۔ اسی دوران مائدہ سبحان مائر شمس صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ انکو کی طرح زارا کو دیکھ رہے تھے۔ پلیز آپ باہر جائیے، سبحان نے آگے بڑھ کر نرس کو اشارہ کیا تھا کہ انہیں باہر لے کر جائیں۔ رحود وہ علیحا کی طرف بڑھا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس کے دل کو پمپ کیا تھا۔ مانیٹر سکرین بات سیدھی اور پھر ٹیڑھی ہوتی لائنز دیکھ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پھر سے پمپ کیا تھا دل والی جگہ پر، 1 2 3۔ کوئی امید نظر نہیں آتی۔ سبحان نے پھر سے آخری کوشش کی تھی، 1 2 3، اور تبھی اس نے لمبا سانس لیا تھا۔ ہلکی سی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ سبحان کے چہرے پر مسکان اگڑی تھی، گویا ابھی جدائی کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس نے جھک علیحا کی پیشانی چومی تھی۔ ویلکم ٹو لائف، اس نے زیر لب دہرایا تھا۔ پھر کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ باہر آیا تھا۔ وہ باہر آیا تو سب اس کے سامنے آئے تھے، تشکر آمیز چہرے پر اثرات دیے۔ زارا نہیں آئی تھی، وہ بس زیر لب کسی قرآن آیت کا ورد کرتے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ قدم بڑھاتا اس کے جنم گیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کون سا جادو ہے تمہارے پاس زارا، کہ تمہارے لمس نے اسے زندگی بخش دی؟ معجزہ ہوا اور اس کی سانسیں لوٹ آئی۔ صبح سے جو مشکل میں تھے اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ اس نے نامعقول سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ ایمرجنسی کے دروازے کی طرف دیکھ کر زارا کی پکار پر کن لکھ دیا گیا تھا، قرآن آیت کا ورد رنگ لیا تھا۔ سچ میں کلام پاک وہ طاقت ہے جو امیدیں پار لگاتی ہے، وہ طاقت ہے جو کن کی سن لکھوا کر لائی تھی۔ عرش بری سے عمل بھاگتے ہوئے زارا تک پہنچے، جو اسے گلے لگا کر ہجو سے روتے طوفان آیا تھا، آ کر گزر گیا تھا۔ نہیں، طوفان آنا تھا بھی، اور اس طوفان کی زد سے نہ تو زارا درید نے بچنا تھا اور نہ ہی امل درید نے۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ سیدھا فارم ہاؤس آیا تھا۔ 2 گھنٹے کی بے چینی کر اسے پتہ ہے اس نے یہ 2 گھنٹے کیسے گزارے تھے۔ اس کی اپنے ارد گرد پہنچتا کہ زادرید کے آس پاس رہنے والا ہے۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے، سیڑھی بجاتے، سیڑھیاں چڑھتا زارا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے والی بے چینی کہیں دور جا سوئی تھی اور لبوں پر بلا وجہ مسکان ٹھہری تھی۔ رخ عجیب سرشار سی تھی، ایک انچائی خوشی اندر ہی اندر امڑ رہی تھی، اور یہ ایسی خوشی تھی جسے اذہان پہلی بار متعارف ہوا تھا۔ فقیر نے سرونٹ کوارٹر سے چور نظر سے ذہان حیات ملک کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ حق نواز طوفان آ گیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خوف کے مارے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اوئے جلیے بہادر بندی ہے تے ڈردی کیوں ہے، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ اسی اودی مدد کیتی سی، اللہ ساڑی مدد کرے گا۔ حق نواز نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ فقیروں سے بھاگ جاتے دیکھ پوچھنے لگی۔ چھوٹے ملک صاحب آوازیں دیں گے تو میں وہاں ہی جاتا ہوں باہر، ان کو اندازہ پسند نہیں کہتے۔ وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو کمرے کا ہینڈل گھما کر اندر گیا تو اسے کمرے میں نہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ کچھ دیر پہلے والی خوشی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ ہاتھ باتھ روم تک اس نے چیک کر لیے تھے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ زارا درید، زارا زارا زارا، وہ اونچی اونچی چلاتے اسے آوازیں دے رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کھڑکی کے ٹوٹے شیشوں پر پڑی تھی، اور کھڑکی پر جھولتے اس کے دوپٹے کو دیکھا تھا، پکڑ کر اپنے ہاتھ پر لپیٹا تھا۔ حق نواز، حق نواز، وہ ہلکے کے بل وہیں کھڑے کھڑے چلایا تھا۔ جی چھوٹے ملک۔ حق نواز ہاتھ باندھے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زارا کہاں ہے؟ وہ اپنی لال انگارہ آنکھیں اس پر گاڑے بولا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے چھوٹے ملک صاحب فقیرہ بیگم صاحبہ کو کھانا کھلا کر دوائی کھلا کر سلا کر گئی ہے۔ حق نواز نے بات کو سنبھالتے لنگڑا جھوٹ بولا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ 10 گارڈز باہر کھڑے ہیں، 4 نوکر اس فارم ہاؤس کے اندر ہیں، اور پھر بھی وہ تم سب کو چکمہ دے کر چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے خسروں کی فوج پالی ہوئی ہے۔ انہیں حق نواز کے پیڑ پر ٹانگ مارتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں ہے فقیرہ؟ بلاؤ سے فقیرہ، فقیر اس کی گرجدار آواز سے پورے کا پورا فارم ہاؤس گرج رہا تھا۔ جی چھوٹے، زارا کہاں ہے فقیرہ؟ وہ اس کی
لرزتی ٹانگوں کو دیکھ کر گرجا تھا۔ میں نے انہیں سلا دیا تھا چھوٹے ملک صاحب، مجھے نہیں۔ شٹ اپ، تم بکواس کی تھی۔ بکواس کی طرح میں نے کہ اس کا خیال رکھنا، تم کیوں ہلی وہاں سے، پھر اس کے پاس سے کیوں گئی؟ اس کے بعد کارڈ کا دارا تھا، بلاؤ گارڈز ابھی کے ابھی۔ اس نے حق نماز کو حکم دیا تھا اور کچھ دیر میں سارے گارڈز اس کے سامنے تھے۔ کیا تم لوگوں میں سے کسی نے اسے باہر جاتے دیکھا؟ نہیں چھوٹے ملک کو کوئی بھی فارم ہاؤس سے باہر نہیں گیا۔ گارڈز جگہ زبان بولے تھے، کون سا سسا نشہ کر کے سوچتے تم لوگ، جو تم سر کی آنکھوں میں دھول جوں کا وہ الباز حیات ملک کی سیکورٹی کو ٹھینگا دکھا کر گئے ہے۔ دفعہ ہو جاؤ سب کے سب، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ وہ کرایا تھا، اس کے لمحے میں شیر کی چنگار تھی۔ تم دونوں یہی رکو، اس نے حق نماز و فقیرہ کو روکتے ہوئے کہا تھا۔ سچ سچ بتاؤ حق نماز، تم نے تو نہیں اس کو بھگانے میں مدد کی؟ تمہیں اس کی ہمدردی کا بہار چڑھا ہوا تھا؟ اذہان نے لال آنکھوں سے اس کو کھوتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں چھوٹے ملک، مجھے تو پتا بھی نہیں۔ حق نماز نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ اگر تم دونوں کا اس میں کوئی ہاتھ ہوا تو یاد رکھنا، اپنے ہاتھوں سے چمڑے ادھیڑوں گا۔ تم دونوں کی وہ غصے سے کرایا تھا۔ اور پھر اس نے حق نماز کی ہمراہی میں فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان مارا تھا کہ شاید ذرا فارم ہاؤس میں ہی ہو، کہیں دبکی بیٹھی ہو، چھپی ہو، ڈر کے مارے، مگر وہ ہوتی تو نہ جاتی۔ وہ کسی بوکھلا جانور کی طرح فارم ہاؤس کی ہر چیز توڑ رہا تھا، اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ عشق واجب، وفا لازم، درد واجب، دوا لازم، ہجا واجب، سزا لازم، روگ واجب، دعا لازم۔ زارا درید، تم ہر وہ کام کرتی ہو جس سے مجھے غصہ ہے۔ میرے اندر کے شیطان کو تم خود جگاتی ہو۔ اس غصاہی کا مطلب میں تمہیں ایسا سمجھاؤں گا کہ یاد رکھو گی۔ تم نے اس سوئے شیر کو للکارا جو اپنے شکار تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا، غصے میں پاگل ہوتا ہوں میں تمہاری رگوں میں خود پیوں گا اب۔ لنگڑی شیرنی کہتے وہ صوفے پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا تھا۔ ٹی وی فوٹیج ایک دم اس کے ذہن میں چمکا ہوا تھا۔ اس نے حق نماز کو دیکھ کر گہری مسکراہٹ لی تھی۔ جاؤ حق نماز، میرا لیپ ٹاپ لے کر آؤ، اس نے حق نماز کو حکم دیا تھا۔ یہ حق نماز ہی تو تھا جو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ادب سے ہاتھ باندھے سر جھکائے حق نماز کی بلا جانے کے لیپ ٹاپ پر کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ اپنی موت کا پروانہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لایا تھا اس تک۔ یہ لے چھوٹے ملک، انہیں اذہان کو لیپ ٹاپ پکڑا تھا۔ پانی پلاؤ مجھے، اس نے لیپ ٹاپ آن کرنے نے حکم صادر کیا تھا۔ اری او فقیرہ، ملک صاحب کے لیے پانی لاؤ، اس نے فقیرہ کو کہا تھا۔ 2 منٹ میں پانی لائی تھی اور اذہان نے سی وی فوٹیج 2 گھنٹے پہلے کی لگا کر آن کی تھی۔ چھوٹے ملک صاحب، فقیرہ نے گلاس آگے بڑھایا تھا۔ اذہان نے گلاس پکڑ کر لبوں کے ساتھ لگایا تھا۔ نظر ہنوز لیپ ٹاپ کی سکرین پر تھی۔ ایک گھونٹ، دوسرا گھونٹ، تیسرا گھونٹ لیتے اس کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ پر چلتا منظر دیکھ کر فقیرہ گلاس واپس لینے کے لیے ادب سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ نماز اذہان حیات ملک کے ماتھے پر پڑتے بال لے کر طرز بضب کا شکار ہوا تھا۔ اذہان نے پوری طاقت سے گلاس زمین پر مارا تھا اور کانچ کا ٹکڑا کچو کی شکل منٹوں میں اختیار کر گیا تھا۔ اس نے گود میں پڑا لیپ ٹاپ حق نماز کی طرف گھمایا تھا۔ دیکھو اسے فقیرہ، حق نماز وہ کرایا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر چلتا منظر دیکھ کر دونوں کی جان لبوں پر آئی تھی۔ تو تم لوگ کہتے ہو کہ تم دونوں نے اس کی مدد نہیں کی، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے چنگارتے ہوئے پوری قوت سے لیپ ٹاپ سامنے دیوار پر مارا تھا اور فقیرہ اور حق نماز پوری جان سے اپنی جگہ کھڑے لڑتے تھے۔ تم دونوں جانتے ہو نا غداری کا انجام؟ اس نے جیب سے گانے نکال کر اس کو لوڈ کرتے غصے سے کہا تھا۔ بکو، کہاں چھوڑ کر آئے ہو اسے؟ پوری جان سے اس نے بوڑھے حق نماز کے پیٹ میں گوند سے مارے تھے، وہ زمین پر ڈیر ہوا تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی چھوٹے ملک، اس نے مجھے بابا کہا تھا، وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح لگی تھی۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے درد برداشت کرتے کہا تھا۔ حق نماز، مجھے بتاؤ اسے کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ نہیں تو اگلی بار میں نہیں، میری گان بولے گی۔ مجھے تم سے ہمدردی نامہ نہیں سننا۔ وہ پھر سے چلایا تھا۔ ہم نہیں جانتے چھوٹے ملک صاحب۔ ایرا نے لڑکھڑاتا لہجہ اپناتے کہا تھا۔ تم سے پوچھا میں نے؟ نمک حرام عورت، جس گھر کا نمک کھایا اسی سے ہی غداری۔ اس نے فقیرہ کے دماغ میں گن کی بیک ماری تھی اور وہ لہو لہان ماتھا لیے وہیں پر ڈیر ہوئی تھی۔ چل بتا جلدی۔ اذہان نے گن کو حق نماز کے منہ کے اندر گھسایا تھا اور ٹریگر پر ہاتھ رکھا تھا۔ حق نماز، ملکوں سے غداری کی سزا موت ہے، مگر میں تمہیں ابھی نہیں ماروں گا۔ تمہاری بیگم صاحبہ کے سامنے تمہاری جان لوں گا، تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ جس سے بھی مدد لے گی اس کا انجام موت ہوگا۔ اسے پھر ہی سمجھ آئے گا کہ اس دنیا میں صرف اور صرف اس کی جائے پناہ اذہان حیات ملک ہے۔ ان نے فلک شگاف کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ مراد جی چھوٹے ملک، لے جاؤ
اور باندھو ان دونوں کو۔ ڈرائیور تھے کو گاڑی نکالے فوراً اور حکم دے رہا تھا۔ یہاں چلا رہا تھا، یہ سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے ملک صاحب، اس کی جان آپ پر لاکھوں لڑکیاں قربان، مگر اس یتیم کی آنا لے۔ وہ مجبور بہت پاک ہے۔ حق نواز نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑتے اپنی تکلیف بلا کر کہا تھا، ہاں ہاں ہاں، نہیں یار، وہ لاکھوں نے بس ایک چاہیے۔ وہ ایک زارا دیر چاہیے، اور وہ یتیم ہی چاہیے، اور وہ پاک ہی چاہیے۔ اذہان نے اس کے پاؤں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے کہا تھا، اس کا لہجہ کسی ضدی بچے کی طرح ہوا تھا جو کہہ رہا ہو یہی کھلونا چاہیے اور ابھی چاہیے۔ اور حق نواز وہ اسے سہارا بھی کو جادوگرنی ہے، وہ جادوگرنی ہے، جادو کرتی ہے مجھ پر کیا پھر میری وفاداروں پر کہ ہر کوئی اس کے حق میں نرمی کرے۔ وہ تلخ لہجے میں کہتا اسے ٹھوکر مارتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ مانچسٹر یونیورسٹی کے کینٹین میں بیٹھی سینڈوچ کھا رہی تھی جب ڈیلٹن اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، افسردہ سا، بجھا بجھا سا۔ نتھنگ از تمہارے سلوشنز، ان میں پوری ڈیٹیلز ہے، گھر جا کر تسلی سے پڑھ لینا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پوچھ لینا۔ ڈیلٹن نے تھکے لہجے میں کہا تھا، کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو؟ نشرا کو اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا، ویسا تو کبھی بھی نہیں تھا، شوخ چنچل شرارتی، کہاں مار کر پھینکا ہے اسے۔ وہ جو اس کا سوال اگنور کر کے جانے کے لیے اٹھا تھا، اس کا سوال سن کر چونگوں سے دیکھا تھا۔ کسے؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ڈیلٹن کو۔ اس ڈیلٹن کو جو شوخ تھا، شرارتی تھا، جس نے میری ناک میں دم کیے رکھا تھا، جس نے جمنائے پر کھولتا پانی پھینکا تھا اس لیے کہ اس نے مجھے کرنٹ لگایا تھا۔ وہ ڈیلٹن کہا جس نے بینز کو لینو روڈ سے بائیسیکل ریس جتوائی تھی، پرنسپل کے فریج میں وائن کی بوتل میں پٹرول بھر کر رکھا تھا۔ کہاں ہے وہ ڈیلٹن؟ وہ ایک کر کے اس کی شرارتیں مسکراتے ہوئے اسے یاد کروا رہی تھی، کیوں مر رہے ہو اس کے لیے جس سے پرواہ نہیں تمہاری؟ نشرا نے اس کے سنسان چہرے کو دیکھتے کہا تھا، نشرا میں اندر سے مر رہا ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، وہ دور جا رہی ہے تو مجھے محبت سکھا کر مجھے توڑ کر اس نے مجھے خود سے نفرت کرنا بھی سکھا دی ہے، مگر میں نہیں کر پا رہا۔ کہتا ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، اور دوسرے لمحے وہ جب رات کو ایبیک سے ملنے گئی تھی تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے گیا تھا، پھر اس کی پوری ڈیٹ دیکھی، اس کا دانت دیکھا جو وہ ایبک کی باہوں میں باہیں ڈال کر رہی تھی۔ میں اندر سے تباہ ہو رہا ہوں، وہ کراس کر ہی مجھے، مگر وہ پھر کبھی مجھے زندہ نہیں کر پائے گی۔ ایبک اس کے ساتھ چال چل رہا ہے گر، مگر میں تمہیں بتا دوں نشا، اس بار ڈیلٹن اسے نہیں بچائے گا۔ ڈیلٹن نے گہرے دکھ سے کہتے اسے ہاتھ ہلا کر بائی کا سگنل دیتے ہوئے کہا تھا اور چلا گیا تھا۔ بینز، اللہ تمہیں عقل دے، تم نے ہنستے ہوئے مسکراتے انسان کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مر جاؤ تم بھی۔ سچے انسان کی محبت کو چھوڑ کر اس غصے ہوئے غصے کو سر کا تاج بنانے جا رہی ہو۔ شیزان کی بوتل نشا نفرت سے جلتے کوڑتے بینز کو دل ہی دل میں سلواتے سنائی تھی۔ ٹھیک ہو نا عمل؟ اس کو غصہ لا کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں عمل، وہ جانور ہیں، ہچکیوں سے روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمل اسے لاڈ سے پکارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ پھر سے روئی تھی۔ زارا، تم کیسے آئی یہاں تک؟ وہ چھوڑ کر گیا ہے کیا تم ٹھیک ہو نا؟ مائد نے پوچھا تھا۔ حق نواز انکل اور فقیر آنٹی نے ہیلپ کی ہے، وہ اس کے ہاتھ سے وفادار ہیں، وہ نہ ہوتے تو شاید آج علیحا ہم سے بہت دور جا چکی ہوتی، میں یہاں نہ ہوتی۔ عمل، وہ شیطان ہے، اس کے سینے میں دل نہیں، وہ بے حس ہے، اسے کسی کی تکلیف سے، کسی کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مار دے گا ہم سب کو، ہمیں جانا ہوگا یہاں سے بہت دور۔ وہ ڈر سے کام بھی تھی، تم جہاں بھی جاؤ گی وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا زارا۔ اذہان ہاتھ ملک ہے، اس کی پہنچ زمین کے تہوں آسمانوں تک ہے، سبحان نے بے بسی سے کہا تھا۔ سبحان بھائی، علیحا کو ڈسچارج کر دے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، یہ نہ ہو وہ ڈھونڈا ہوا مجھے یہاں بھی آ جائے۔ زارا نے کسی حدثے کے تحت ہاتھ پکڑا تھا عمل کا، اسے اپنے ساتھ اٹھایا تھا۔ ماہر معدہ سبحان اس کے حال پر زارا پر افسردہ تھے۔ سنان کے دل کو عجیب ٹھنڈک ملی تھی۔ بیٹا، ایسے چپ لینے سے ایک نہ ایک دن وہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ شمس صاحب نے سینے سے لگاتے کہا تھا، بس اب ہمت نہیں ہے اور مقابلہ کرنے کی، ختم ہو گئی میں اب انکل۔ ان کی شفقت سے نڈھال ہوئی تھی۔ ابھی فی الوقت زارا، ہمیں تمہیں سیف سائڈ پہنچانا ہے، کیونکہ ہم ابھی یہی شو کروائیں گے کہ تم ہم تک نہیں پہنچی، ماہر نے سجیشن دی تھی۔
بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ماہر، تمہارا ذہان سے چھپنا زیادہ ضروری ہے، باقی ہم سنبھالیں گے۔ سبحان نے بھی ماہر کے ہاں میں ہاں ملا دی، مگر ہم ہمارے میں سے کسی کے گھر بھی اس کو نہیں رکھ سکتے، ہمارے گھروں تک اس کے رسائی آسانی سے ممکن ہے۔ شمس صاحب نے کہا تھا، پھر بابا یہ کہاں جائے گی؟ مائدہ کو فکر ہوئی تھی منیب انکل، زارا منیب انکل کی طرف جائے گی۔ سبحان نے حال بتایا تھا، میں علیحہ اور عمل کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اسے جو کرنا ہے کرے۔ اس نے چکراتے سر سے کہا تھا، بیوقوف مت بنو ذرا، تم ان لوگوں کی پاور کو نہیں جانتی۔ سبحان نے سمجھانا چاہتا، جانتی ہے اس کی پاور مجھ پر زمین تنگ کر چکا ہے، میری سانسیں تنگ کر چکا ہے، میری دنیا اجاڑ چکا ہے۔ وہ شیطان میں روتے ہوئے چلائی تھی اور چکرا کر پھر سے بے ہوش ہوئی تھی۔ زارا اٹھو اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ عمل اسے اٹھانے کی کوشش کرتی، سبحان نے آگے بڑھ کر اسے چیک کیا تھا، سٹریس کی وجہ سے ہے۔ ماہر میں تمہیں منیب انکل کا ایڈریس لے کر دیتا ہوں، زارا کو وہاں تک پہنچاؤ یار، اور اس کی میڈیسن بھی دیتا ہوں۔ یہ بے ہوش ہے تو آرام سے تم اسے لے کر جا سکتے ہو، ہوش میں آئے گی تو نہیں جائے گی۔ سبحان نے کہتے اپنی جیب سے موبائل نکال کر ماہر کو ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ میں بھی چلتا ہوں ساتھ، سنان نے سارے وقت میں اب بولا تھا، وہ بھی اپنے مطلب کے لیے اس طرح وہ گھر دیکھ لے گا اور اذہان کو بتا دے گا۔ ماہر اور میں چلے جائیں گے، تم عمل کے پاس تو ہو، شی نیڈز یو، مائدہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ زارا کی طرح اسے بھی سنان کچھ خاص پسند نہیں تھا، اس لیے اس کی آفر کو ریجیکٹ کیا تھا۔ اوکے ایز یو لائک، سنان نے برا سا منہ بنایا تھا، مائدہ کی بات پر پتہ تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا۔ مائدہ، اس نے دل میں سوچا تھا۔ ماہر اور مائدہ زارا کو لے کر کے تھے۔ سبحان او پی ڈی گیا تھا اپنے باقی پیشنٹ کو دیکھنے۔ انکل آپ گھر جائیے، ریسٹ کرے، رات کافی ہوگی، عمل نے شمس صاحب سے کہا تھا۔ نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں، بلکہ تم ایسا کرو گھر چلے جاؤ، ہم سب ہیں علیحہ کے پاس۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، بالکل نہیں، آپ تھک گئے ہیں، یو نیڈ ریسٹ، ویسے بھی تھوڑی دیر تک مائدہ اور ماہر بھائی آ جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے انکل، کچھ پریشانی ہوگی تو ہم بلا لیں گے آپ ریسٹ کریں گھر جا کر۔ سنان نے کہا تھا، اوکے ٹھیک ہے، پر دھیان رکھنا بیٹا۔ وہ دونوں کو اللہ کی امان میں دیکھا واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ سنان تم بھی چلے جاؤ، رات ہو گئی کافی، صبح آ جانا۔ عمل نے کہا تھا، نہیں میں ٹھیک ہوں، تمہارے لیے کچھ لاؤں، کھاؤ گے؟ سنان نے پوچھا تھا، نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، اس نے صاف انکار کیا تھا۔ تم بیٹھو میں آتا ہوں، کہاں جا رہے ہو تم؟ آتا ہوں کہتے وہ کینٹین کی طرف بڑھا تھا، اس کے لیے کچھ لینے، اپنی جھوٹی کیئر بھی تو دکھانی تھی۔ عمل گھر چلے جاؤ، سبحان نے اس کے پاس بیٹھے کہا تھا، نہیں جا سکتے سبحان بھائی، سب کہاں گئے؟ سبحان نے پوچھا تھا، انکل کو گھر بھجوا دے، اور سنان یہیں ہے ادھر۔ زارا کہاں ہے؟ اذہان نے ان دونوں کے سامنے آتے کہا تھا، یہ تو تم بتاؤ ہمیں۔ اذہان حیات ملک کی میری بہن کہاں ہے؟ اذہان کو دیکھ کر سبحان کا دماغ کھل اٹھا، ہاں 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 مکاری، وہ بھی میرے ساتھ ہنسا ہنسا چلا گیا تھا۔ بخش دو، چھوڑ دو ہماری جان، عمل نے چلاتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ عمل درید ماشاءاللہ پیاری ہو، مگر زارا درید سے کم، اس نے آنکھ مین کرتے ہوئے کہا تھا۔ بولو مراد، اپنے ہاتھ سے کرندے کو اپنے پاس آتے دیکھ اذہان نے پوچھا، چھوٹے ملک صاحب وہ ہاسپٹل میں کہیں نہیں ہوگی تو ملے گی، سبحان نے کہا، ہے تو وہ یہیں تم لوگوں کے پاس، ڈھونڈ تو نکالوں گا میں اسے اپنے طریقے سے، سنا ہے کسی اپنے بہت ہاس کی تکلیف پر زارا درید مرنے کو بھی تیار ہوتی ہے، تو چلو پھر ٹرائی کرتے ہیں، اذہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسے اور گاڑی میں ڈالو، اذہان نے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مراد سے کہا تھا، بکواس بند کرو اپنی، تم یہ نہیں کر سکتے، میں سب کو اکٹھا کر لوں گا، تم بچ کے نہیں جا سکو گے، سبحان چلایا تھا، کر کے دیکھ لو، اور ہاں کل میرا اور عمل کا نکاح نامہ زارا درید کو لازمی دکھانا، بھجوا دوں گا میں، مجھ سے جان چھڑوانے کی گساہی اسے بہت مہنگی پڑنے والی ہے، کہا تھا میں نے اسے، میرے بارے میں سوچو، کسی کے بارے میں نہیں، مگر اس نے جو کیا اب اس کا کیا اس کی بہن بھگتے گی، آج ہی اس کی بہن سے نکاح کروں گا میں، اذہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو مجھے، عمل نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا، سبحان اس کو چھڑوانے کے لیے لپکا تھا کہ اس کے کرندے نے اس کے سر پر گان مار کو اسے بے ہوش کر دیا تھا اور وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوا تھا۔ حیرت انگیز طور پر جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے، یا جہاں وہ سبحان سے اور عمل سے الجھ رہا تھا، سب ایک دو لوگ تھے، یا شاید رات کے 2 بجے ہاسپٹل کچھ زیادہ سنسان تھا اور دور کھڑا سنان یہ سارا تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ عمل کو بڑی رازداری سے وہ ہاسپٹل سے باہر نکال کر گاڑی میں بٹھا چکے تھے، منہ پر ٹیپ لگا دی گئی تھی، اس کے وہ بس اپنا آپ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نہیں سو پا رہا تھا، دل جل رہا تھا، اس کا دماغ اور دل کے درمیان عجیب سرد جنگ چل رہی تھی، کیسے سکون آئے گا؟ اس کی صورت دیکھ کر دل سے آواز آئی تھی، کس کی صورت دیکھ کر؟ دماغ نے سوال کیا تھا۔ عمل درید، دل نے
منٹ سے پہلے جواب دیا تھا، تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہی، عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں؟ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، بے چین ہو کر کروٹ لینے سے تو بہتر تھا سگریٹ سلگا کر نیٹ آن کیا جائے، نیٹ آن کیا جائے سوشل میڈیا پر کوئی تصویر ہو اس کی، کہتے اس نے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر ہر ایپ گنگال ڈالی تھی امل درید کا نام سرچ کر کے، مگر کہیں بھی اسے اس پری بیکر کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ موبائل بیٹھ پر رکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، چلو اچھا ہے، ویسے بھی ارحان کبیر ملک تمہارے چہرے کو ہر کسی کے لیے اشتہار بنانا بھی نہیں چاہے گا۔ ریڈ چلی دل خوش ہوا دیکھ کر کہ تم سوشل میڈیا سے دور ہو، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ارحان ایسے نہیں سکون آنے والا میرے خیال سے، ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑے گا، بس دور سے دیکھ کر ایک پک کلک کر کے آ جاؤں گا، کہتے اس نے گاڑی کی کیز اٹھائی تھی اور قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ آج اس چپو کا حساب بھی برابر کر دوں گا، اگر وہ مجھے کہیں آس پاس نظر آئے عمل کے تو۔ ارحان دل میں پکا ارادہ کرتے ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاسپٹل گیٹ سے اپنی گاڑی اندر کرتا، اس کے پاس سے اذہان حیات ملک کی گاڑی گزری تھی۔ اذہان نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے عمل کا ہاتھ دبوچا ہوا تھا اور وہ آنسو بہاتے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ اذہان بھائی عمل کے ساتھ یہ منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ کب کپائے تھے۔ کوئی لڑکی اذہان حیات ملک کے ساتھ تھی تو مطلب معاملہ حادثہ اہم ہوگا۔ وہ ڈرا تھا عمل کے انجام سے۔ کب کپاتے ہونٹوں سے اس نے اذہان کا نمبر ڈال کیا تھا۔ ہیلو، موبائل سے اذہان کی آواز آئی تھی، ہیلو بھائی، اور نہیں ہے کہیں جا رہی ہیں؟ اب گاڑی کی آواز آ رہی ہے، اذہان نے جان بوجھ کر پوچھا تھا۔ ہاں، فارم ہاؤس جا رہا ہوں نکاح کرنے، تھوڑی دیر تک تم بھی آ جانا اور سنو گھر پر کسی کو پتہ نہ چلے۔ انہیں تنبیہ کی تھی رات کے 1 بجے نکاح بھائی، انہیں کب کپاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ میرے خیال میں نے نکاح کرنا ہے، نماز نہیں پڑھی جو کوئی مقرر وقت کا انتظار کروں۔ اذہان نے عمل کی طرف غصے سے دیکھتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ ادھر ارحان نے فون کان سے ہٹا کر سامنے کرتے کرتے آنکھیں میچی تھی، مطلب عمل اذہان بھائی کی ہونے جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ میں اذہان بھائی سے کہوں گا اس کو کوئی تکلیف نہ دے، مجھ سے اس کے آنسو نہیں برداشت ہوتے۔ وہ روتا نہیں دیکھ سکتا، اس نے تھوڑی دیر پہلے وہ منظر یاد کیا تھا جب وہ ارحان سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے رو رہی تھی۔ محبت کے صحیفوں میں جہاں تحریف ہوتی ہے وہیں پھر ہجر کی آیات کی تصنیف ہوتی ہے۔ تو نہیں لیکن انوکھا ربط ہے کوئی۔ مجھے ایک شخص کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔ بے دلی سے گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے گاڑی فارم ہاؤس کی جانب بڑھائی تھی۔ وہ اپنی ایک دل کی لگی کو اپنے بھائی کا ہوتا دیکھنے جا رہا تھا۔ وہ عمل درد کو عمل اذہان حیات ملک بنتے دیکھنے جا رہا تھا۔ عمل ارحان کبیر ملک ساؤنڈ پرفیکٹ اس کے کانوں میں اس جملے کی بازگشت ہوئی تھی۔ انہیں بے خود سا ہو کر دل پر ہاتھ رکھا تھا، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔